CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. ناظرین، پنجاب حکومت نے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ لانچ کر دیا ہے جس سے بڑے بڑے مجرم اپنے جرم سے کانپنے لگے ہیں اور اپنے جرم کی معافی مانگنے لگے ہیں. یا تو کچھ لوگوں کو بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ ان کا انکاؤنٹر ہو چکا ہے. جی ناظرین، ان کو اگر انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ناظرین، CCD کا جو لانچ ہے یہ ہوا ہے 27 فروری 2025 کو، اور جس کا مقصد جو تھا وہ چوری ڈکیتی کو روکنا اور اس کے بعد کڈنیپنگ کے کیسز کو روکنا، ان کے گینگز کو پکڑنا اور منشیات فروشی کو روکنا، اور اس کے بعد ہائی سینسٹیو جو سیکیورٹی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو مینیج کرنا، اور اس کے بعد جو لوگ زیادتی کرتے ہیں مجرم ان کو پکڑنا اور ان کو سزا دینا. جی ناظرین، جیسے ہی یہ ڈپارٹمنٹ حرکت میں آیا ہے اس کے بعد بڑے بڑے جو کہہ لو بڑے بڑے جو فرعون تھے اس پورے سوشل میڈیا پہ یا دوسری سوشل میڈیا کے علاوہ دنیا پہ، ان سب کو غرق کر دیا گیا ہے. اور ناظرین، مجھے جو اس کا سب سے جو بہتر کارنامہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ حافظ آباد کے اندر ایک شوہر کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی گئی کچھ گینگ کی جانب سے، اور اس کے بعد CCD نے اس کا ایکشن لیا اور پراپر اس گینگ کو نہ صرف پکڑا بلکہ اس میں بہت سے بندوں کا انکاؤنٹر بھی کر دیا اور موقع پہ ہی سزا دے دی ان کو. جی ناظرین، یہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس سے ہر کوئی کانپنے شروع ہو گیا، اور آج کل سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت زیادہ ویڈیوز ملیں گی جس میں لوگ باقاعدہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے یا ہم بس اب چھوڑ دیا ہے ہم نے. تو ناظرین دیکھیں کتنا بہترین سسٹم کر دیا ہے اس نے کہ جب بھی کوئی کسی جرم کو روکنا ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے جب اس کے بڑے کو جب پکڑو تو چھوٹے موٹے جو چور ہوتے ہیں وہ خود ہی یا تو وہ توبہ کر لیتے ہیں یا تو وہ بھاگ جاتے ہیں. جی ناظرین، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پنجاب حکومت کی جانب سے بنایا گیا ہے، اور اس نے بیسیکلی منشیات فروشی کو بہت زیادہ کنٹرول کیا ہے، اور اس کے بعد جو کڈنیپنگ کے معاملے تھے ان کو بہت زیادہ کنٹرول کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ یہ انکاؤنٹر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب چاہیں ڈرونز منگوا سکتے ہیں، اور ڈرون بھی ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ 5 منٹ میں جب ان کے پاس ڈرونز بھی آ جاتے ہیں، جب انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے کسی کو تو 1 منٹ سیکنڈ بھی نہیں لگاتے ہیں یہ لوگ. اور اتنی ہائی پروفائل یہ جو فورس ہے کام کر رہی ہے، اس کو سلیوٹ ہے ہماری طرف سے، بہت اچھا کام کر رہی ہے. کیونکہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب جنہوں نے ابھی تک فرسٹ ٹائم چوری کی ہے یا جو توبہ کر چکے ہیں ان کو بھی اس میں سزا دی جا رہی ہے یا ان کے بھی انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی بھی کہہ لو بے گناہ انسان کو اس میں مارا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب کوئی ایک اچھا کام کی ایک ایکشن ہوتا ہے تو اس میں کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ایک بندے نے پہلی دفعہ چوری کی ہے تو اس کے ساتھ اس کو فوری سزا مل گئی، اس کو نہ کورٹ میں جانا پڑا نہ کچھ، وہ سیدھا اس کو انکاؤنٹر ہو گیا یا اس کو سزا دی گئی. تو یہ بیسیکلی ظاہر سی بات ہے جب کسی بڑے جرم کو روکا جاتا ہے یا بڑے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے تو اس میں پھر یہ والے لوگ بھی مارے جاتے ہیں. اور دوسرا، جو لوگ باقاعدہ پہلے ان کاموں میں انوالو تھے اب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ان کے بارے میں کچھ ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ ان کو بھی مارا جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، جو بھی وہ ایکشن کر رہی ہے وہ پراپر ایکشن کر رہی ہے، ایسے نہیں ایکشن کر رہی. اور جو لوگ پہلے کسی جرم میں مبتلا تھے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے بعد ان پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا. لیکن جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اس سے جرم کا بہت حد تک صفایا ہو گیا ہے. اس طرح ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ باتوں سے تو مانتے نہیں، پھر لاتوں سے ہی مانتے ہیں. تو ان کی مثال بھی یہی ہے. تو انہوں نے ایسے ہی کام ایکشن لینا ہے، اس کے بعد جرم کا صفایا اس طرح ہی ہونا ہے. جب ایک دفعہ زور سے سٹرائک ہوگا تبھی جو پہلی دفعہ چوری کرے گا چاہے وہ 1000 دفعہ کر رہا ہے، دونوں برابر ہیں ان کی نظر میں. تو ہماری طرف سے سلیوٹ ہے ان کو. اگر ایسا ہی نظام چلے گا تو انشاءاللہ پاکستان ایک دن جرم سے پاک ہوگا.